بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعل نجاشی فی الیوم الذی مات فیہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے مرنے کی خبر اسی دن دے دی جس دن وہ فوت ہوا۔ وخرجا اور عیدگاہ میں نکل کر نماز جنازہ ادا کی۔ الی المصلی فصفا بہم وکبر اربعا۔ فرماتے ہیں کہ عیدگاہ میں جا کر نماز جنازہ ادا کی، لوگوں نے صفیں بنائیں اور 4 تکبیریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائیں۔ نجاشی حبشہ کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے اور اس کا اصلی نام تھا اصحمہ۔ یہ نجاشی تھا حبشہ کا بادشاہ۔ تو اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر خبر دی جب وہ فوت ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں حدیبیہ سے واپسی پر 7 ہجری کو ماہ محرم الحرام میں عمر بن امیہ کو خط دے کر نجاشی کے پاس بھیجا، یعنی دعوت اسلام دے کر نجاشی کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام عمر بن امیہ کو بھیجا۔ نجاشی کے پاس جب یہ خط پہنچا تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پکڑ کر ادب اور احترام کے ساتھ اپنی آنکھوں پر لگایا چوم کر، اور تخت سے اتر کر نیچے زمین پر آ کر بیٹھ گیا، یعنی کہ اس قدر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کا ادب کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چیز منسوب ہے، جس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے، اس کو چومنا اور اس کا ادب کرنا، یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے کہ آج اگر ہم کسی چیز کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں اور پیشانی پر لگاتے ہیں، آنکھوں پر لگاتے ہیں، تو لوگ اس کو کوئی بدعت کہہ دیتا ہے، کوئی جہالت کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا۔ تو یہ آج کی بات نہیں ہے۔ جو محبت والے لوگ ہیں، جن کے دلوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور وہ حضور سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، تو وہ ہر اس چیز کا ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں اور اس کو چومتے ہیں اور چوم کر آنکھوں پر بھی لگاتے ہیں، جیسا کہ کافی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ اکرام بھی ایسا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ یہ بخاری شریف میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ حدیثیں گزر چکی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے جسموں پر ملتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک کو اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے جسموں پر ملتے تھے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مبارک کا پانی بھی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے جسموں پر ملتے تھے۔ اور اگر کسی کو نہیں ملتا تھا موقع، یعنی صحابہ ایک دوسرے کے اوپر بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر اس تبرک کو وصول کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اگر کسی کو نہیں ملتا تھا تو وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ مس کر کے اپنے جسم پر، اپنے چہرے پر ملا کرتا تھا۔ یعنی کہ اہل محبت جو ہیں وہ اس چیز کا ادب شروع سے کرتے ہیں کہ جس چیز کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے وہ اس کو چومتے بھی ہیں اور اس کو آنکھوں پر بھی لگاتے ہیں۔ تو یہی کام اس نجاشی نے کیا، اصحمہ نے، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر اپنی آنکھوں پر لگایا چوم کر، اور اپنے تخت سے اتر کر زمین پر آ کر بیٹھ گیا۔ تو پھر اس کی وفات ہو گئی 9 ہجری میں، یعنی اس نے اسلام قبول کیا حضرت جعفر بن ابو طالب کے ہاتھ پر، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت ابو طالب کے بیٹے
حضرت جعفر کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا نجاشی نے، تو 9 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ ایک طویل واقعہ ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، احادیث پر میں بات کروں گا۔ تو یہ جب فوت ہوا تو حبشہ میں تھا، یعنی جس جگہ کا یہ بادشاہ تھا اسی مقام پر اس کا انتقال ہو گیا، یہ فوت ہو گیا۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مرنے کی خبر اپنے غلاموں کو دے دی کہ نجاشی جو ہے وہ فوت ہو گیا، اور چلو اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اب ان تمام احادیث سے حضور کا علم غیب ثابت ہوتا ہے، تمام احادیث سے۔ یہ باب جنازے کا ہے، کتاب الجنائز ہے، یہ امام بخاری نے جو باب باندھا ہے کتاب الجنائز کا، اس کے اندر جتنی احادیث ہیں، کل پرسوں بھی میں نے جو احادیث بیان کی ہیں ان سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوتا ہے، اور ان احادیث سے بھی حضور کا علم غیب ثابت ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو نجاشی کے مرنے کی خبر صحابہ کو دی کہ نجاشی فوت ہو گیا، وہ حبشہ میں تھا، حضور مدینہ منورہ میں تھے، اور دوسرا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، فرمایا کہ چلو اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ جنت البقیع میں آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ عطا فرمائی، غائبانہ نماز جنازہ ادا کی، جبکہ غائبانہ نماز جنازہ ہمارے لیے جائز نہیں، ہم کسی کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، جیسا کہ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کی ڈیتھ جو ہے وہ کراچی میں ہوتی ہے یا ملک سے باہر ہو جاتی ہے، تو یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی چلو جی اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمارے لیے ایسا جائز نہیں ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ جنت البقیع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی، اس کی میت حبشہ میں پڑی ہوئی تھی، حضور نے یہاں نماز جنازہ ادا فرمائی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ میت جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تمام حجابات ہٹا دیے، اور میت جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہو گئی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ تو اسی کو غائبانہ نماز جنازہ کہتے ہیں کہ یہ غیب کی نماز جنازہ ہے، کہ میت حاضر نہیں، حضور کے سامنے حاضر ہے لیکن لوگوں کے سامنے حاضر نہیں۔ اب اس کو غائبانہ نماز جنازہ کہا جاتا ہے کہ میت کہیں اور پڑی ہوئی ہے، پڑھانے والا کہیں اور ہے۔ بڑا باریک نقطہ ہے، اگر آپ سمجھیں، غائبانہ نماز جنازہ یعنی غیب نماز جنازہ، میت حاضر نہیں ہے، تو اسی کو علم غیب بھی کہتے ہیں کہ میت حبشہ میں پڑی ہوئی ہے، مدینہ منورہ میں بیٹھ کر حضور نے اس کے مرنے کی خبر دے دی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں، علم غیب صرف اللہ کو ہے، تو اللہ کی عطا سے ہی حضور جانتے ہیں، اللہ کے بتانے سے حضور جانتے ہیں، اللہ کے علم پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اللہ کے بتانے پر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن جس طرح میت حبشہ میں پڑی ہوئی ہے، نماز جنازہ جنت البقیع مدینہ منورہ میں پڑھی جا رہی ہے، تو اسی جنازے کو غائبانہ نماز جنازہ کہا جاتا ہے، یعنی غیب کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے۔ تو میت حبشہ میں پڑی ہوئی ہے، فوتگی وہاں ہوئی، انتقال وہاں ہو گیا، یہاں پر حضور خبر دے رہے ہیں، تو اسی خبر کو غیب کی خبر کہا جاتا ہے۔ اب لوگ نہ سمجھیں تو وہ ایک الگ بحث ہے، ایک الگ بات ہے، ہر بندے کا اپنا نظریہ ہے، وہ اس بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، تو نہ سمجھیں۔ یہاں پر مطلب اس کی انتقال ہو گیا تو حضور نے یہاں خبر دے کر پھر مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھائی، تو جس طرح اس کو غیب کی نماز جنازہ کہا جاتا ہے، اسی طرح اس خبر کو غیب کی خبر کہا جاتا ہے۔ اب کوئی نہیں سمجھتا تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کو معاذ اللہ علم غیب نہیں ہے، علم غیب حضور کو ہے، اللہ ہی نے عطا فرمایا ہے، اللہ ہی نے دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، یعنی کسی کو نہیں بتاتا، الا من ارتضی من رسول، الا من ارتضی من رسول، سورہ جن ہے 29واں پارہ ہے، مگر جس رسول کو وہ چن لے اس کو علم غیب بھی عطا فرما دیتا۔ یہ بالکل واضح طور پر قرآن کے اندر آیا۔ نجاشی کی جس دن فی الیوم الذی مات فیہ، جس دن اس کی وفات ہوگی اسی دن حضور نے خبر دے دی،
یعنی وہ حبشہ میں پڑا ہوا ہے، اسی دن خبر دے دی۔ اب اس کا یہی ترجمہ بنتا ہے۔ اب اس کے آگے جو میں تفسیر بیان کر رہا ہوں یا تشریح کر رہا ہوں تو وہ میں اپنے مقصد کے آگے لوگوں کو بتاؤں تو لوگ بیچارے نہیں سمجھتے، سادے ہوتے ہیں، وہ پھر انہی کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جبکہ سمجھدار لوگوں کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ میت حبشہ میں پڑی ہوئی ہے اور اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو مسجد نبوی میں بیٹھ کر خبر دے رہے ہیں، تو یہ غیب کی خبر نہیں تو اور کس چیز کی خبر ہے یہ بھی۔ اور اگلی حدیث آپ دیکھیں، اس سے بھی ہے کتاب الجنائز کے اندر، جنازہ کے باب میں، تو اس سے بھی حضور کا علم غیب ہی ثابت ہوتا ہے۔ عن انس بن مالک قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ الرأیۃ زید فاصیب ثم اخذها جعفر فاصیب ثم اخذها عبد اللہ بن رواحہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں پکڑا، زید بن حارثہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں، فرمایا کہ انہوں نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں پکڑا اور وہ شہید ہو گئے۔ پھر جعفر بن ابی طالب نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں پکڑا اور وہ شہید ہو گئے۔ یہ جنگ موتا کی بات ہو رہی ہے۔ جنگ موتا اس مقام پہ لڑی جا رہی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں خبر دے رہے ہیں اپنے غلاموں کو کہ جھنڈا، یعنی کہ غیب کی خبر بھی دے رہے ہیں اور حضور ایسے بتا رہے ہیں جیسے حضور خود دیکھ رہے ہیں کہ جھنڈا کس نے پکڑا ہوا ہے۔ یہ تو حاضر و ناظر کا مسئلہ یہی ہے نا کہ حضور دیکھ کر یعنی کہ بتا رہے ہیں کہ جھنڈا زید بن حارثہ نے پکڑا، وہ بھی شہید ہو گئے، جعفر بن ابی طالب نے پکڑا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ثم اخذها، پھر ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ، پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا پکڑا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ فاصیب، وہ بھی شہید ہو گئے۔ وان عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خبر بھی حضور دے رہے ہیں اور ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک کے اندر پانی بھی آ رہا ہے، آنسو آ رہے ہیں، اپنے صحابہ کے غم میں حضور رو رہے ہیں کہ وہ شہید ہو رہے ہیں۔ زید بھی شہید ہو گیا، جعفر بھی شہید ہو گیا، عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گیا۔ لتذرفان ثم اخذها خالد بن الولید من غیر امرات ففتح له، جب یہ شہید ہو گئے جنگ موتا کے مقام پر، صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں اور جو جھنڈا پکڑ رہا ہے وہ بھی شہید ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو بھی مطلب شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یعنی کہ کفار غالب آ رہے ہیں۔ تو ایسے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بغیر، آپ کو سپہ سالار نہیں بنایا گیا تھا، امیر نہیں بنایا گیا تھا، بغیر امیر بنے، من غیر امرات ففتح له، امیر کسی نے نہیں بنایا، سپہ سالار کسی نے نہیں بنایا۔ آپ نے جب دیکھا کہ جو بھی جھنڈا پکڑتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے تو پھر آپ بغیر امیر بنے آپ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دشمن پر حملہ آور ہو گئے، اور اس قدر حملہ آور ہوئے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے پھر فتح نصیب فرما دی۔ یعنی کہ یہ جنگ موتا کا واقعہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، فرمایا کہ جو بھی جھنڈا پکڑ رہا ہے وہ شہید ہو رہا ہے۔ تو آخر میں خالد بن ولید نے بغیر امیر بنے، بغیر سپہ سالار بنے، انہوں نے جھنڈا پکڑ لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر صحابہ کو دی، غیب کی خبر ہے، یہ نبوت کی دلیل ہے کہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر جنگ موتا کی خبر اور وہاں کے شہداء کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دے دی۔ آخری حدیث سماعت فرمائیں، بات لمبی ہو رہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قال مات انسان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ فمات باللیل فدفنوہ لیلا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کی بیمار پرسی کیا کرتے تھے، یعنی ایک شخص بیمار تھا، حضور کا ایک غلام، ایک صحابی بیمار تھا، تو اس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ جو بیمار صحابی تھا اس کا نام طلحہ بن برا بن عمیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، لکھا ہے محدثین نے کہ یہ صحابی تھے جو بیمار تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے جایا کرتے تھے۔ رات کے وقت ان کا انتقال ہو گیا، فمات باللیل، رات کو یہ فوت ہو گئے، فدفنوہ لیلا، تو لوگوں نے رات ہی کو ان کو دفن کر دیا۔ فلما اصبح اخبروہ، تو صبح ہوئی تو لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح وہ بندہ رات کو فوت ہو گیا، تو ہم نے اس کو دفنا دیا۔ فقال ما منعکم ان تعلمونی، تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے منع کر دیا کہ تم نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ فوت ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا ہی نہیں، راتوں رات اس کو دفن کر دیا۔ اب یہ جو بات ہے نا،
اب پیچھے جو حدیثیں دو میں نے بیان فرمائیں ان سے حضور کا علم غیب ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات میں جو حدیث آ رہی ہے اس میں بات آ گئی ہے کہ حضور جس شخص کی بیمار پرسی کیا کرتے تھے تو وہ رات کو فوت ہو گیا، صحابہ نے دفنا دیا، صبح صحابہ نے حضور کو خبر دی تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ تم نے مجھے نہیں بتایا؟ تو اس بات کو دلیل بنا کر لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ان کے پاس علم غیب ہوتا تو کیا حضور کو خود پتہ نہ چل جاتا کہ وہ جس کی بیمار پرسی میں کیا کرتا تھا وہ فوت ہو گیا؟ تو ایسی باتوں کو دلیل بنا کے حضور کے علم غیب کی نفی کی جاتی ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں وہ ساری باتیں وہ ہو چکی نا جی، تو یعنی کہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ بعض موقع پر ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو، کیا کر رہے تھے، میرا فلاں بندہ کیا کر رہا تھا؟ تو اللہ کو تو علم غیب ہے نا، اللہ کے علم کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، قرآن کے اندر آیت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ مجھے بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اب بندہ یہ اٹھ کے کہہ دے کہ کیا جی اللہ کو نہیں پتہ تھا کہ معاذ اللہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کی نفی ہرگز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نفی کریں گے شان کی تو پھر آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو کس چیز نے روکا کہ تم نے مجھے نہیں بتایا اور بغیر بتائے تم نے اس کو دفن کر دیا؟ اب اس میں دو باتیں ظاہر ہو رہی ہیں، کون سی؟ کہ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ فرمایا کہ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، مجھ سے پوچھ کر اس کو دفنانا چاہیے تھا، اس کا جنازہ ادا کرنا چاہیے تھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ قالوا کان اللیل فکرہنا وکانت ظلمۃ، تو صحابہ نے عذر کیا پیش کیا، نہ بتانے کی وجہ جو ریزن پیش کیا وہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہم آپ کو بتائیں، مناسب نہیں سمجھا۔ مناسب کیوں نہیں سمجھا؟ وکانت ظلمۃ، رات بہت اندھیری تھی، تو ہم نے یہ سوچا کہ اگر اس اندھیری رات میں ہم آپ کو بتائیں گے تو شاید آپ کو کہیں کچھ تکلیف نہ ہو، کوئی دقت نہ اٹھانی پڑے۔ یعنی کس قدر صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال کیا کرتے تھے، حضور کے ادب اور احترام میں حضور کو نہ بتایا کہ کہیں حضور ڈسٹرب نہ ہو جائیں، حضور کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ اور حضور کی محبت اپنے غلاموں سے کس قدر ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، بتانا چاہیے تھا، رات تھی تو کیا تھا، میں اپنے غلام کے جنازے پر خود آتا، ٹھیک ہے۔ یعنی صحابہ کا حضور سے پیار اور حضور کا اپنے غلاموں سے پیار کس قدر، یعنی کہ احادیث بتا رہی ہیں کہ آقا اپنے غلاموں سے، اپنی امت سے کس قدر شدید محبت فرماتے ہیں۔ آگے پھر کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا حضور رات اندھیری تھی اس لیے ہم نے آپ کو نہیں بتایا، مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو جائے، ان نشق علیک، آپ کو تکلیف ہوگی اس لیے نہیں بتایا۔ فاتا قبرہ فصلی علیہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے اس غلام کی قبر پر چلے گئے اور وہاں جا کر حضور نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا فرما دی۔ یعنی کہ اب یہ بھی آگے جا کر بات پھر غیب کی آ گئی کہ قبر کے اندر میت دفن کر لی، پھر قبر کے اوپر کھڑے ہو کر حضور نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ یہ تو قبر کے اوپر کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کوئی بھی چیز حجاب نہیں بن سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو نظر ہی ایسی عطا فرمائی، بینائی ہی ایسی عطا فرمائی ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث بھی میں بیان کر چکا کہ حضور نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ میرے پیچھے جب کھڑے ہوتے ہو تو خشوع و خضوع سے نماز پڑھا کرو، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، تمہارے خشوع بھی دیکھتا ہوں، تمہارے خضوع بھی دیکھتا ہوں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی اپنے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ اور کتاب الصلاۃ کے اندر باب کسوف کے اندر میں نے حدیث بیان کی ہے کہ نماز کسوف پڑھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنا ہاتھ بڑھایا اور پھر پیچھے ہٹ گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھاتے ہوئے یوں آگے بڑھے اور ہاتھ آگے کیا، پھر رک گئے، آپ پیچھے ہٹ گئے، تو یہ کیا کیا آپ نے؟ یعنی صحابہ نماز میں بھی حضور کو ہی دیکھا کرتے تھے۔ اب ان لوگوں کو حضور کی محبت کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، اللہ ان کو حضور سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھتے ہی نہیں، صحابہ تو نماز بھی وہ پڑھتے ہیں کہ نماز کے اندر حضور کو دیکھتے ہیں۔ عرض کیا آقا ہم نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر آپ آگے بڑھے، آپ نے ہاتھ یوں کیا، پھر پیچھے کر لیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے جنت دیکھی، جنت کے اندر میں نے
انگوروں کا ایک خوشہ دیکھا، میرا دل چاہا کہ میں اس کو پکڑ کر لے آؤں، میں نے ہاتھ آگے کیا اس کو پکڑنے کے لیے، پھر مجھے خیال آیا جنت کا میوہ ہے، جنت میں ہی رہنے دو، میں اس لیے لے کے نہیں آیا، اگر میں اس کو لے آتا تو تم کھاتے رہتے، دنیا ختم ہو جاتی، وہ ختم نہ ہوتا۔ یعنی کہ حضور کے سامنے کوئی بھی چیز حجاب نہیں بن سکتی، پردہ نہیں بن سکتی۔ حضور تو زمین پر کھڑے ہو کر جنت میں دیکھ لیتے ہیں، ساتوں آسمانوں کے اوپر، تو قبر کے اندر دیکھنا کون سا مشکل ہے۔ تو حضور نے قبر پر کھڑے ہو کر اپنے اس غلام کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ ان تمام حدیثوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، کوئی نہیں مانتا تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ حدیثوں کا نمبر ہے 1245، پہلی حدیث کا نمبر ہے، دوسری حدیث کا نمبر ہے 1247، ایک حدیث کا نمبر ہے 1245، جو سب سے پہلے نجاشی والی حدیث میں نے بیان فرمائی اس کا نمبر 1245 ہے، اور دوسری حدیث کا نمبر جو میں نے بیان فرمائی ہے وہ ہے 1246 اور 1247۔ یہ تین احادیث ہیں، ترتیب سے نمبر وائز آ رہی ہیں، کوئی بھی جا کر کتابوں کے اندر بخاری شریف کے اندر دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔